آزادی سے پہلے وہ سلطنت اور وہ حکومت جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، کچھ سرفرے ہندوستانی تھے، غور سے سنیے گا، کچھ سرفرے ہندوستانی تھے جنہوں نے اس حکومت سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا، اس طاقت سے لڑنے کا ارادہ کیا جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور، بے سر و سامان، فقیر، پھٹے کپڑوں میں، زمین پہ بیٹھنے والے، آزادی کے متوالے کھڑے ہو گئے اور ٹکرا گئے اس سرکار سے، خالی ہاتھ ٹکرا گئے۔ انجام یہ ہوا کہ مارے گئے، قتل کیے گئے، لوٹے گئے، جلائے گئے، برباد کیے گئے۔ چار بار علماء کرام نے مسلح جدوجہد کی، قربانیاں دیتے رہے۔ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہر ناکامی قوموں کے حوصلوں کو پست کرتی ہے، توڑتی ہے۔ لیکن سلام ہے ان بزرگوں پر جو ہر مرتبہ کی ناکامی کے بعد نئے جوش، نئے ولولے اور نئے حوصلے کے ساتھ اپنی جانوں کا، اپنی ہتھیلیوں پر نذرانہ لے کر پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سن 1799 سے سب سے پہلے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا جہاد آزادی کا، اور وہ وقت تھا جب انگریزوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ملک خدا، خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ تاریخ جو ہے، اتہاس، تاریخ، ہسٹری، یہ بڑا پھیکا سبجیکٹ ہے، اس میں چاشنی نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے، جو قوم اپنی تاریخ سے ہٹ جائے، کٹ جائے، بھول جائے، وہ مستقبل کے لیے راہ عمل متعین نہیں کر سکتے۔ مستقبل کے لیے راہ عمل ملتی ہے اپنی تاریخ سے، اپنے اتہاس سے۔ چار بار مسلح جدوجہد اور قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ، جو مکمل ہوتی ہے سن 1857 کی جہاد آزادی پر۔ شاملی کے میدان میں علماء دین کی قربانیوں نے اور قربانیوں کے بعد وہی جو انجام ہوتا ہے سرفروں کا،
زمانے نے کروٹ بدلی. اور انار کے درخت کے نیچے چھوٹی سی بستی میں چھوٹی سی مسجد میں ایک مکتب شروع کیا جاتا ہے، اور اس مکتب کا پہلا طالب علم پہلا شاگرد پہلا بچہ محمود حسن، بعد میں زمانے نے جس کو شیخ الہند کے نام سے جانا، جنہوں نے آزادی ہند کی جدوجہد میں ایک نئی تاریخ رکھی، لڑائی کا انداز بدل دیا. برادران وطن کے ساتھ شرکت کر لی، اور جس تحریک شیخ الہند کا تذکرہ ہو رہا ہے مجھ سے پہلے مولانا مفتی سید حذیفہ صاحب بیان کر رہے تھے. دہرانے سے فائدہ نہیں، اور ویسے بھی پھیکا سبجیکٹ ہے. تو اس لیے میں صرف کچھ اشارے دیتے ہوئے آگے چل رہا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ مدرسے والے لوگ تنگ ذہن ہوتے ہیں، غیر قابل ہوتے ہیں، بے صلاحیت ہوتے ہیں. اسی مدرسے کا وہ پہلا طالب علم، اور یہ جو تحریک ہے 1915-16 کے زمانے کی عجیب تحریک تھی. ذرا سوچیے، غور کیجیے. افغانستان جو مسلمانوں کا علاقہ، پلاننگ کرنے والے مسلمان مولوی، مدرسے کے پڑھے ہوئے، پڑھانے والے مدرسے میں حدیث کا درس دینے والے، اور اس پلاننگ کی تیاری کرنے والے بھی جو 6 شاگرد تھے وہ بھی مولوی تھے جو ان کے پڑھے ہوئے، ایک مدرسے کے پروڈکٹ. اور اس پلاننگ کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے جو جگہ متعین کی گئی وہ افغانستان کی سرزمین تھی، مسلمانوں کا علاقہ. اور وہاں اس پلاننگ کے تحت جو گورنمنٹ بنائی گئی، گورنمنٹ ان ایکسائز، پہلی گورنمنٹ ان ایکسائز بنائی گئی، جلا وطن حکومت، ہندوستان کی جلا وطن حکومت وہاں بنائی گئی. بنانے والے مولوی تھے، پلاننگ کرنے والے مولوی تھے، مسلمان تھے. اور صدر کس کو بنایا گیا؟ معلوم ہے کس کو بنایا گیا؟ آپ نے بتایا نہیں یہ بات؟ نہیں بتائی مولانا نے. متھرا کے راجا مہندر پرتاپ کو بنایا گیا، کسی مسلمان کو نہیں بنایا. بلکہ متھرا کے راجا مہندر پرتاپ کو افغانستان میں بنائی گئی سرکار، جو بھارت کی پہلی پرتھم سرکار کی بھارت کی سرزمین سے باہر، اور مسلمانوں نے بنائی، مولویوں نے بنائی، اور راجا مہندر پرتاپ کو اس کا پریزیڈنٹ بنایا. اپنوں کی غداری سے پتہ چل گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا، مالٹا میں رکھا گیا، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد خلافت ہاؤس میں ممبئی میں جو مشورہ کیا گیا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قیادت جو ہے آزاد ہونا ہندوستان کا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آزادی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک سب لوگ مل کر نہیں لڑیں گے. انگریزوں کی پالیسی تھی کہ
مسلمانوں کو الگ کر دو اور دوسروں کو الگ کر دو. مسلمانوں کو الگ کر دو، دوسروں کو الگ کر دو، تو پھر ہم آسانی سے اپنی حکومت چلاتے رہیں گے، طاقت نہیں بنے گی. یہ تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے انگریزوں کی اس سازش کو توڑا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ گاندھی جی کی قیادت میں آزادی کی لڑائی لڑی جائے گی. آج اس تحریک کو 100 سال پورے ہو گئے. ملک آزاد ہونے لگا. میں آتا ہوں اصول انصاف پر. ملک آزاد ہونے لگا تو انہی انگریزوں نے سازش کر کے اس ملک کو توڑنے کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا. ملک آزاد ہوا. جمیعت علماء اکیلی جماعت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا. اچھی طرح سمجھ لیجیے، جمیعت علماء اکیلی جماعت تھی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا یہاں رہیں گے. اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنے ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے. نعرہ تکبیر! اسی کو پر میں یہ بات کہتا ہوں، اسی پر میں یہ بات کہتا ہوں. جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں. ہمارے پاس آپشن تھا. ہم لوگ انڈین، تم لوگ انڈین ہو بائی چانس، ہم لوگ انڈین ہیں بائی چوائس. اپنی پسند سے ہندوستان میں رہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، مولانا محمود مدنی، مولانا محمود مدنی. بس وہاں لے کے چلے گئے مائک. ادھر ہے مائک. وہ جو ہے کام مت کرو، نعرے لگاتے رہو. کام کرو، نعرہ مت لگاؤ. پہچانو اپنے آپ کو، کیا تھے اور کیا ہو گئے. ان 63 سالوں میں کیا ہو گیا. میرے بھائیوں بزرگوں، آج ہم یہاں شولاپور کی سرزمین پر آپ کے بیچ میں کچھ یادوں کے ساتھ، کچھ کھٹی کچھ میٹھی. یہاں ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں میں. لوگوں کے بیچ میں نہیں آیا تھا، زمین خالی تھی، سڑکوں پر کتے گھومتے تھے. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اس سرزمین پر، اس وطن میں، دو باتیں میں یہاں اس وطن عزیز کے بارے میں کہا کرتا ہوں. آج بھی ناانصافی، ظلم، ڈسکریمنیشن، امتیاز، قتل، ظلم، لوگوں کو گرفتار کرنا، بند کر کے رکھنا، دہشت گردی کے الزامات، یہ سارے مظالم اور ناانصافیوں کے باوجود میرا اپنا تو یہ حال ہے کہ میں جب کسی ایسے ملک سے جو ترقی یافتہ ملک ہے، جہاں کے جانور ہم سے زیادہ اچھے، یہاں کے انسانوں سے زیادہ اچھے حال میں رہتے ہیں، ایسے کسی ملک سے
اپنے وطن میں واپس آتا ہوں تو مجھے وہاں کے پھولوں سے زیادہ یہاں کی مٹی کی خوشبو آتی ہے. کچھ لوگوں کو ناپسند بھی ہوتی ہے یہ بات میری، ناپسند بھی ہوتی، لیکن ہم تو دیوانے ہیں. جو صحیح بات لگے، جو محسوس ہو، جو دل کے جذبات ہو، اس کا اظہار ہونا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، اور اس کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیا کہ لڑائی میں ساتھ دیں گے اور ساتھ رہیں گے. میرے بھائیوں کو سنو، میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ وہ تو بدگمان ہے بے سبب، ہم انہیں پہ اپنا لٹا کے سب. وہ تو بدگمان ہے بے سبب، ہم انہیں پہ اپنا لٹا کے سب. جب انہیں نہ اپنا بنا سکے تو اب اور کس کو بنائیں گے. یہ ہے ہمارا افسوس، یہ صدمہ ہے. یہ تو پوچھنا ہے، بتانا ہی پڑے گا کہ پچھلے 10 سال سے آپ راج کر رہے ہیں، اور جو وعدے آپ نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کیے تھے، آپ نے وعدے کیے تھے، ہم سے نہیں کیے تھے، اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں لکھا تھا. ایک سرکار پوری ہو گئی، اب دوسری سرکار پوری ہونے جا رہی ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان پر عمل کیوں نہیں ہوا، اور کتنے وقت چاہیے، اور کتنا وقت چاہیے. آج ہی ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی NDTV پر، مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے، عشرت جہاں کا معاملہ اٹھا رہے تھے. بالکل صحیح ہے، عشرت جہاں کا معاملہ اٹھے گا، اٹھنا ہے. ضرور اس پہ بحث ہونی ہے، لیکن خواجہ یونس کا معاملہ کو اٹھا ہے. اس کی ماں تو آج بھی یہ کہتی ہے میرے بچے کی لاش ہی دے دو، کم سے کم میں تو دفن کر سکوں. میرے بھائیوں بزرگوں، میں آخری بات، جو ساری کوششوں کا، جدوجہد کا مرکز، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ کیا چیز ہے کون سی وجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ناانصافی دوسروں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. محروم طبقات اور بھی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بیچ میں اور دوسرے محروم طبقات کے بیچ میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اتحاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کری، اور دوسروں کی بات چھوڑیے، ہم خود آپس میں اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں ہمیشہ، مسلک اپنی جگہ باقی رکھے جائیں. جب مجتمع نے 2004 میں اپنے اجلاس عام میں ریزولوشن پاس کیا تھا. مسلک اپنی جگہ رہے، مسائل پر اتحاد ہو جائے. جب پونجی پتیوں کی پارٹی اور مزدوروں کی پارٹی سرکار بنانے کے لیے ایک ساتھ ہو سکتی ہے، تو انصاف کے حصول کے لیے ہم لوگ کیوں نہیں ایک ساتھ ہو سکتے؟
میں شولہ پور کے غیور مسلمانوں سے کہتا ہوں، جہالت سے لڑنے کے لیے، کس سے لڑنے کے لیے؟ جہالت سے، ناخواندگی سے لڑائی لڑنے کے لیے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں سے لڑنے کے لیے، اپنے گھر میں اپنے اندر موجود بری عادتوں سے لڑائی لڑنے کے لیے ہم ایک ہوں۔ کیونکہ بغیر تعلیم کے، بغیر جہالت سے لڑائی لڑے